اب وہ جیسے ہی وہ لڑکیاں آئیں، اس نے سب کے سامنے یہ پروپوزل رکھا کہ بھائی ہم جو ہے وہ اس طرح کی ویب سائٹس وہ سیٹ اپ کرتے ہیں، آپ نے لڑکوں سے بات کرنی ہے اور اس کے عوض ہم جو ہے وہ پیسے چارج کریں گے۔ آؤٹ آف 16 گرلز صرف 6 لڑکیاں جو ہیں وہ راضی ہوئی تھیں، باقی 10 جو ہیں وہ واپس چلی گئیں۔ ان 6 لڑکیوں کے ساتھ ان دونوں بھائیوں نے یہ ویب سائٹ ایک ڈیولپ کی اور اس کے اوپر انہوں نے ویب کیم کا بزنس شروع کیا۔ 6 مہینے میں یہ لوگ ملینز میں جو ہے نا وہ منتھلی انکم اپنی کما رہے تھے۔ اب انہوں نے اس کو ایک اور نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جانے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے گا، یہ ڈسکلیمر ہے کہ میں کسی بھی چیز کی پروموشن نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کسی بھی، اگر آپ کو کوئی ویب سائٹ یا کوئی پلیٹ فارم کے بارے میں بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ جا کے سرچ کریں اور اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا ٹائم، انرجی اور پیسے ویسٹ کریں۔ اس سے آپ کی زندگی بھی تباہ ہوگی، اس سے آپ کی آخرت بھی تباہ ہوگی۔ میں صرف آپ کو ایک انسان کی اسٹرگل دکھا رہا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جس طرح سے یوٹیوب ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو اور اگر وہ زیادہ آڈینس تک پہنچ جاتی ہے اس کے اوپر ایڈ جنریٹ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے انکم ایک جنریٹ ہوتی ہے جو کہ یوٹیوب آپ کو یوٹیوبرس کو دیتی ہے۔ سیم پلیٹ فارم، سیم پورٹ فولیو اینڈریو ٹیٹ اور ٹرسٹن ٹیٹ نے ایک ویب سائٹ کے اوپر بنایا جہاں پہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی انٹیمیٹ پکچرز، انٹیمیٹ ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کر کے اس سے پیسے بنا سکتی ہیں۔ آج اس ویب سائٹ کو اونلی فینز اس کا نام ہے اور وہ $100 ٹریلین کی انڈسٹری ہے، وچ از اونڈ بائی ہز لٹل بردر ٹرسٹن ٹیٹ۔ یہ وہی ٹرسٹن ٹیٹ ہیں جو KFC کے لیفٹ اوورس کھا رہے تھے۔ اب جب یہ ہوا نا تو اس کے بعد ویب کیم ویب سائٹس اور اونلی فین سے انہوں نے جو پیسے جنریٹ کیے اس سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کی ان کسینوز۔ اب کسینوز کا سین یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک علاقہ ہے نا، جیسے لیٹ سے کہ یہ سمن آباد کا علاقہ ہے، سمن آباد میں جتنے بھی کسینوز ہوں گے نا وہ کسی ایک انسان کے ہوں گے، لیٹ سے میرے ہیں۔ اب اقبال ٹاؤن میں جس کے کسینوز ہوں گے نا 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، وہ کسی اور کے ہوں گے، یعنی کہ یہ علاقہ وائز بٹے ہوتے ہیں اور ان کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا پلیئر مارکیٹ میں آ بھی جائے نا تو وہ ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتا۔ بٹ ایز وی نو اینڈریو ٹیٹ وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ، تو وہ کیا کیا، اس نے وہ کسینو اونرس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کے رائیولز جہاں پہ ہیں میں وہاں پہ 5 کسینوز اوپن کروں گا، ساری انویسٹمنٹ میری ہوگی۔ اگر یہ پلان سکسیزفل ہوتا ہے، ہمارا ماڈل سکسیزفل ہوتا ہے تو میں جو ہے نا وہ 30% پروفٹ کا لوں گا، 70% آپ کا ہوگا۔ اگر کسینو نہیں چلتا تو سارا لاس میرا۔ اب ایز اے کسینو اونر، لیٹس سے کہ میں کسینو اونر ہوں، اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یار میرے رائیول کے اقبال ٹاؤن میں یہ بندہ 5 کسینوز اوپن کرے گا، میرا پیسہ بھی نہیں لگ رہا، اگر یہ کسینو چل جاتا ہے تو اس کا 70% انکم میں کماؤں گا، اور اگر یہ نہیں چلتا تو یار پیسے بھی میرے نہیں ڈوب رہے، اور اگر چلتا ہے تو یار مجھے مفت کا 70% آ رہا ہے، ٹھیک ہے 30% اگلا لے لے۔ تو اصل میں اب اس کے بیہائنڈ جو ہے اس کی اسٹریٹجی کیا تھی، اس نے یہ دیکھا کہ ایسی کون کون سی لوکیشنز ہیں جہاں پہ کسینوز ہیں جن کے پاس اسٹار بکس، جو کہ ایک بہت بڑی فیکٹری کافی چین ہے، اس کی آؤٹلیٹس ہیں۔ اب اس نے وہاں پہ کیا دیکھا کہ ایک کافی کے لیے لوگ لائنوں میں لگتے ہیں، ایک $6 $7 کی کافی کے لیے لوگ لائنوں میں لگ رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے جہاں اسٹار بکس کے پاس لوکیشنز اویلیبل تھیں وہاں پہ اس نے کسینوز اوپن کیے، اور وہ کسینوز اوپن کرنے کے بعد اس نے وہ جو اسٹار بکس سے $7 کی کافی ملتی تھی اس نے وہ کافی پرچیز کی اور اپنے سامنے کسینو کے اوپر لگا دیا کہ اسٹار بکس کی کافی ان $1۔ اب جو لوگ وہاں پہ انتظار کرتے تھے کہ یار 20 منٹ میں نے انتظار کرنا ہے اور اس کے بعد مجھے $7 میں میں نے کافی پرچیز کرنی ہے، وہ کیا کر رہا تھا، وہ $1 میں جو ہے وہ اس کے کسینو پہ آ کے جو ہے وہ کافی انجوائے کر رہا تھا۔ یہاں پہ اس نے کیا اس نے ماڈل لڑکیاں جو ہے وہ ہائر کی ایز اے ویٹرس، جو کہ آ کے کافی سرو کرتی تھیں۔ اب کسینوز میں ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ ونڈوز اور کلاکس کا رواج نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ دن کو جائیں گے آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اب رات ہو گئی یا اگلا دن چڑھ گیا، بیکاز یہ ماڈل اس طریقے سے بنتے ہیں کہ آپ لوگ کسینوز کے اندر جائیں اور وہ میکسیمم جو ہے نا وہ اپنے پیسے کیش آؤٹ کریں، ان کو کھیلتے ہوئے یہ پتہ ہی نہ ہو، وقت کا احساس ہی نہ ہو۔
تو یہاں پہ اپنا ونڈوز ہوتی ہیں اور نہ آپ کی گھڑیاں ہوتی ہیں. تو جو $1 اسپینڈ کرنے والا کسٹمر آتا تھا کہ کافی لینے آ رہا ہوں, اب وہ کہتا تھا کہ یار میرے پاس $6 یا میرے پاس $5 ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں. اب وہ اس $5 کو خرچ کرتے کرتے وہ کئی گھنٹے وہاں پہ رکنے لگ گیا. اور اس طریقے سے اب ایک طرف سے اس نے اپنا بزنس گرو کیا, دوسری طرف سے پیسوں کو گھمانے کا جو سسٹم کسینوز میں ہوتا ہے نا, وہ آپ کے بڑے بڑے بینکس میں بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ لائک 2 نمبر پیسے یا جو آپ کے جعلی نوٹ ہوتے ہیں, آپ جعلی نوٹ لے کر آؤ اور آپ اس کو فلش آؤٹ کر کے اوریجنل اصلی نوٹ جو ہے وہ نکال لیتے ہو. یہ ایک بہت کمپلیکس ماڈل ہوتا ہے, اور بیسک جو موٹیو تھا اینڈریو کا, وہ یہ ماڈل کو جو ہے وہ حاصل کرنا تھا یا سیکھنا تھا, اس بات کے وہ کسینو اونرز کو 70% دے رہا تھا. تو جب لاک ڈاؤن آیا 2020 کے اندر, تو اینڈریو ٹیٹ کے پاس پیسے اور جو اس کے کنیکشنز تھے وہ اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہوئے تھے کہ لائک پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن تھا اور وہ رومینیا کے اندر کلبز اور کسینوز کھول کے بلینز آف ڈالرز چھاپ رہا تھا. اب بلینز آف ڈالرز بھی کما لیے, فرام ریڈ ٹو رچ, یعنی کہ گٹر سے اٹھ کے آپ اتنے زیادہ امیر ہو گئے ہو کہ پیسے کی ویلیو ختم ہو گئی ہے. آپ کچھ بھی خرید سکتے ہو, آپ کہیں بھی جا سکتے ہو, آپ کے لیے پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہے. یہ اس سٹیج پہ آ کے کوئی بھی نارمل انسان جو ہے وہ اس کی بس ہو جائے گی کہ یار بس ٹھیک ہے, اب اور کیا اچیو کر سکتا ہوں میں. تو یہی سوال ٹرسٹن ٹیٹ نے بھی کیا ہے اینڈریو سے کہ یو نو واٹ نیکسٹ, آئی تھنک وی ہیو کانکرڈ دا ورلڈ, بٹ یو نو ہی واز اینڈریو ٹیٹ. اس نے کہا کہ نہیں, ابھی میں ایک اسٹیپ اور اوپر جاؤں گا. تو اس نے سوچا کہ یو نو کیوں نہ میں انٹرنیٹ کو ٹیک اوور کروں, کیوں نہ میں انٹرنیٹ کو جو ہے وہ اپنے انڈر کروں. ہوتا یہ ہے کہ ان 2020s اینڈریو ٹیٹ کی کچھ کانٹروورشل ویڈیوز آنا شروع ہوتی ہیں کے اوپر. اب یہ عورتوں کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرتا ہے, اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جس سے یہ بہت زیادہ ٹینشن میں آیا تھا. یہ LGBTQ, گیز, اس طرح کی جتنے بھی پروپیگنڈاز چل رہے ہیں دنیا کے اندر, یہ اس کے بالکل خلاف ہے. یہ اپنی جو خواتین ہیں, بیسک اس کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ مین آر ہیئر ٹو ڈو دا ورک, وومین آر ہیئر ٹو یو نو اپنے مطلب ہاؤس ہولڈ کو یا گھرانے کو پالنے کے لیے, بال بچوں کو پالنے کے لیے جو ہے نا وہ عورتوں کا جو ہے وہ جنم ہوا ہے اس دنیا میں. اور مردوں کا کام ہے کمانا, باہر نکلنا, اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا. خواتین کے حوالے سے یہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ غلط سمجھتا ہے. اس کی ان باتوں کی وجہ سے کئی دفعہ یہ بین بھی ہوا. بٹ آپ کو یہ سوچ کے حیرانی ہوگی کہ یہ بندہ دنیا کا پہلا بندہ ہے جس کے لائک جو موسٹ ویوڈ پرسن ہے آن ٹک ٹاک وداؤٹ ہیونگ اے ٹک ٹاک اکاؤنٹ, جس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, اور وہ بندہ دنیا کا ٹاپ ویوڈ پرسن ہے آن ٹک ٹاک. کیونکہ یہ جو باتیں کر رہا تھا نا, بیکاز آج کل ہماری دنیا اتنی زیادہ اینٹی میسوجنسٹ ہو چکی ہوئی ہے. اینٹی میسوجنسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لڑکے اتنے زیادہ نرم ہو چکے ہوئے ہیں کہ جی ہماری جو آوا کا تاوا بگڑا ہوا ہے. ہاں, ورنہ پہلے ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ جی مرد کو درد نہیں ہوتا, اب کہتے جی نہیں جی مرد میں بھی ایموشنز ہیں, مرد کو درد کیوں نہیں ہوتا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں لگے ہوئے ہیں لوگ, گیز اور یہ ٹرانس اور یہ اس طرح کے جو فضولیات پوری دنیا میں آ رہی ہیں اور اب پاکستان میں بھی ہٹ کر چکی ہوئی ہیں. اس طرح کے ٹرینڈ سے صرف کیا ہو رہا ہے, پوری کی پوری سوسائٹی تباہ و برباد ہو رہی ہے. جس طرح ہمیں قرآن مجید میں بھی قوم لوط کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا تھا, ایک سبق دیا گیا تھا کہ جب مرد عورت کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے, جب مرد سخت نہیں رہتا ہے, جب مرد میسکولن نہیں رہتا ہے, جب مرد اپنی زندگی کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے سے ڈرتا ہے, گھبراتا ہے کہ جی لائف از ٹو ہارڈ. کیا لائف ہمارے آباء و اجداد کے لیے ہارڈ نہیں تھی؟ ہمیشہ سے رہی ہے. بٹ کیا ہمارے والد نے یا ان کے والد نے یا ان کے والد نے کسی بھی قسم کے ٹراماز نہیں لیے ہوں گے؟ کیا انہوں نے کسی کی طرح کی تکلیفیں نہیں لی ہوں گی؟ کیا ان کے ہارٹ بریکس نہیں ہوئے ہوں گے؟ کیا ان کو بزنس میں لاسز نہیں ہوئے ہوں گے؟ بٹ ایک چیز ان میں اور ہم میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. آج کل موسٹلی جو ڈومیننٹ
ہمارا جینڈر چل رہا ہے وہ لڑکیوں کا چل رہا ہے. میں کسی بھی لڑکی کو آفینڈ نہیں کر رہا. ایکول رائٹس بالکل ہونے چاہیے, بٹ کس بیس پہ ہونے چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے اگر آپ ہائرارکی آف ورک کو دیکھو نا, تو آپ کے جتنے بھی مزدور یا لیبر سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے پروفیشنز ہیں نا, اس میں 99% جو ورک فورس ہے وہ میل کی ہے. اگر آپ نے برابری کرنی ہے تو پھر وہاں پہ بھی آدھے سے زیادہ فیمیل, ہاف جو ہے وہ فیمیل کیوں نہیں ہے؟ ایک عورت جو کہ اپنے آپ کو سیلف ڈپینڈنٹ کہتی ہے, جو کہ کسی کمپنی یا کسی بینک کی سی ای او ہے یا پریزیڈنٹ ہے, کیا وہ یہ ریئلائز کرتی ہے کہ وہ جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر مرد نے بنایا, اس کا جو انٹیریئر ایکسٹیریئر ہے وہ مرد نے بنایا, جس روڈ کے اوپر اس کی مہنگی گاڑی چل رہی ہوتی ہے وہ ایک مرد بناتا ہے, جس بینک کے اندر یا جس پروفیشن کے اندر وہ جاب کرتی ہے اس بلڈنگ کو بنانے والا ایک مرد ہے, کچن کو وہ یوز کرتی ہے, جس سپر اسٹور میں جا کے وہ اپنے لیے شاپنگ کرتی ہے وہ سب ایک مرد بناتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بایولوجیکلی اور لاجیکلی ہمارے رب نے یہ نظام ہی نہیں ایسے بنایا؟ ہمیشہ مرد کو سب سے زیادہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں, ہمیشہ مرد کا کام ہوتا ہے کمانا, ہمیشہ مرد کا کام ہوتا ہے لیڈ کرنا, اور عورت کا کام ہوتا ہے فالو کرنا. جب آپ اس ہائرارکی کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹیز میں اس طریقے کا گند آتا ہے, جس کے خلاف اینڈریو ٹیٹ بھی ہے. تو اب اس نے کیا ہے کہ اب وہ اپنے ان خیالات کو اور اس ٹرینڈ کو, جو کہ بڑے ہی سلولی اور اسٹڈیلی جو ہے نا وہ ہمارے اندر انجیکٹ کیا جا رہا تھا, اس کو اس نے توڑنے کی کوشش کی. اور جتنے بھی فیمنن مرد تھے نا, اس کو انہوں نے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی کہ اپنے آپ کو یا اپنی زندگی کو, اپنی قسمت کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. مجھے نہیں پتا آپ لوگ اینڈریو ٹیٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, بٹ فار می اینڈریو ٹیٹ از اے مینٹور. اور میرے جیسے کئی اور مردوں کے لیے بھی ہوگا جو کہ اپنی زندگی میں سکسیس کی بلندیاں جو ہے وہ چھو رہے تھے, اور زندگی کا ایک جھٹکا لگنے کے اوپر وہ زمین پہ آ کے گرے, اور اس کے بعد ان کے اندر دوبارہ اٹھنے کی موٹیویشن نہیں ہوئی. تو اینڈریو ٹیٹ نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے کہ میں اپنی لائف زیرو سے سٹارٹ کر جوں, اور میں کر چکا ہوں. تو اگر میرے جیسا انسان, اگر اینڈریو ٹیٹ جیسا انسان جس کے پاس 21 سال کی عمر میں کھانے کے پیسے نہیں تھے, آج وہ ملٹی بلینئر ہے. اور ایک اور اس کے بارے میں فیکٹ ہے کہ ہی ہیز کنورٹڈ ٹو اسلام, جس کے بعد اس کے اوپر ہیومن ٹریفکنگ کا ایک کیس چلا. پورے 8 مہینے یہ رومینین پولیس کے کسٹڈی میں رہے ہیں دونوں بھائی. ان کی بینک بیلنسز, ان کی گاڑیاں, ان کے بنگلے, ہر چیز سیز کر دی, بٹ دے ہیو فاؤنڈ زیرو ایویڈنس جس کے اگینسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بھی کیس کریں, جسٹ بیکاز ہی ہیز کنورٹیڈ ٹو اسلام. تو ایٹ دی اینڈ جو بھی اس کے ٹیکس تھے وہ کہیں نہ کہیں فال اسی بریکٹ کے اندر کرتے ہیں, جس بریکٹ کے اندر ہمیں اسلام جو ہے وہ زندگی جینے کا طریقہ دیتا ہے. آج کی ویڈیو نہ کوئی فنی ویڈیو تھی, آج کی ویڈیو نہ کوئی سینسٹیو ٹاپک کے اوپر تھی, نہ کسی کو اوفینڈ کرنے کے لیے تھی. آج کی ویڈیو صرف ایک ریئلائزیشن تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ اسٹرگل کر رہے ہیں آج کی اتنی مہنگائی میں, آج کی اتنی زیادہ پرابلمیٹک قسم کی زندگی میں جو سفر کر رہے ہیں. یہ صرف ان کے لیے ایک ویک اپ کال تھی کہ اگر اینڈریو ٹیٹ جیسا ایک 21 سال کا ہوم لیس انسان بھی اپنی زندگی, اپنے مقدر کو چینج کر سکتا ہے, اگر میرے اندر یہ ایبلٹی آ سکتی ہے کہ آفٹر لوزنگ ایوری تھنگ, آفٹر بینگ ہوم لیس فار اے ایئر, اگر میرے اندر یہ ہمت آ سکتی ہے کہ آئی کین ری اسٹارٹ مائی لائف, دین وائی کانٹ یو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.